میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم فضول میں رگڑے گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وکٹمائزیشن ہوئی تھی؟ جان بوجھ کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا معاملہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بنیاد پہ نکالا گیا، وہ تمام معاملات بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی اور کے رسوخ کے تحت تھے، تو اس کے اوپر بھی کچھ آپ لوگوں نے رجوع کیا؟ دیکھیں، میں اس چیز کو اس لیے نہیں مانتی کہ اب ہمارے ساتھ ایکسٹریم وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مقدمات کو، فسطائیت کو یا ہمارے خلاف جو جھوٹے کیسز ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کیسز بنے اور آپ جا کے لنڈن کیوں چلے گئے؟ اور ابھی ہمارے دور میں ہم تو ابھی آئے ہیں نا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ماضی میں بھی یہی کچھ کیا تھا، NRO 1 بھی یہی تھا، NRO 2 اس کی ورسٹ فارم ہے۔ I believe کہ if somebody is innocent تو اس کو جو ایک تو ان کا تو یہ ہم تو پھر بھی اگر بلیم کریں اداروں کے اوپر، عدلیہ کے رول کے اوپر، پولیس کلچر کے اوپر، ان کا تو یہ بنایا ہوا ہے، اتنے ادوار میں یہ رہے، ہر دفعہ جب ان کی گورنمنٹ جاتی تھی تو پیپلز پارٹی وکٹمائز کرتی تھی بقول ان کے، وہ جاتے تھے تو یہ کرتے تھے، تو انہوں نے نظام کو تو بگاڑ کے انہوں نے رکھا ہوا تھا نا۔ اور ایسا نظام اگر خود ہی بنایا ہے جس کے اوپر ان کو انصاف نہ، اس ہیلتھ سسٹم کے اوپر ان کا یقین ہے، چھوٹی سے چھوٹی سرجری بھی باہر ہونی ہے، پیناڈول بھی باہر جا کے لینی ہے، نہ اس کے ملک کے پولیس کلچر کو انہوں نے ٹھیک کیا، الٹا خراب کیا، بلیم پھر کس کو کرتے ہیں؟ اور جو یہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، عدلیہ کا نظام ہے، ان کو تو 2/3 میجورٹی، سننے نا، ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی بھی تھی نا۔ احسان بھائی، آپ کے پاس تو میجورٹی بھی تھی نا۔ ہمیں تو جس طرح کی بیساکھیوں والی لولی لنگڑی حکومت ملی کہ ایک بندہ ادھر کرے تو ہم دھڑام سے گرتے تھے، تو ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے فیس کیوں نہیں کیا۔ ابھی جو سلمان شہباز، میں کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی اور اینٹی کرپشن کا انٹرنیشنل ڈے، اس کے اوپر جو باتیں ہو رہی تھی یہاں پہ، اور یہاں پہ پاکستان کے سب سے زیادہ جن کے اوپر جو ثابت ہو گئی تھی کرپشن، ان لوگوں کو ایک ایسی لانڈری میں ڈالا گیا ہے کہ ان کو لا کے واپس بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ صرف ایک ہی چکر میں آتے ہیں کہ اگر ان کو ایشورٹی دی جائے کہ جی حکومت آپ کو ملے گی، اور اگر وہ نہیں رہتی تو پاکستان کو یہ اس قابل، سن لینا، اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں رہا جائے۔ یہ ایک ان کی ایسی ورک پلیس ہے جہاں پہ یہ آتے ہیں، پیسہ اکٹھا، دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ انجوائمنٹ پلیس تو وہ ہے جہاں یہ عیدیں کرتے ہیں، شبراتیں کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ کھانے کھاتے ہیں، ہوا خوری کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں۔ مطلب پاکستان کے، یہ بھی ریکارڈ ویسے ان کے ذمہ جاتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر واحد دنیا میں ایسے تھے جو ہر عید لنڈن کرتے تھے، جس زمانے میں یہ ان کا ایون یہ پرائم منسٹر بھی تھے۔ دوسرے بھائی کو بنایا تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت سے لے کر کے کہ جو جب ان کے گھر والوں کا موڈ بنے کہ آئیں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو پوری کیبنٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں وہاں لنڈن، کٹھے بیٹھ کے کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ادھر کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے آئیں، ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ پولیٹیکلی کوئی ایک ہیلو حجت رہ نہ جائے۔ بعد میں پتہ ہے کیا ہونا، اگر وہ ان کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا میاں ہوندا تے لگ پتا جاندہ، میاں صاحب ہوتے تو ہم یہ کر دیتے۔ تو بھائی جو کچھ کراؤڈ پولر کر کے گئی ہیں چھوٹی سرجری کے بہانے، ویسے تو انہوں نے پاسپورٹ ان کو پلیٹ میں بھی رکھ کے دیتے تو انہوں نے ویسے پھونک دینا تھا، لیکن پھر چلی گئی ہیں بائی دا وے۔ تو وہ اور پورا ٹبر، پوری پارٹی لیڈرشپ، PDM کی ساری جماعتیں اگر خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکی تو رہ گئے۔ اگر سارا بھار انہوں نے میاں صاحب پہ ڈالنا ہے تو چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان۔ پھر انہیں کہیں الیکشن سے نہ بھاگیں، الیکشن سے نہ بھاگیں۔ رانا صاحب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، اب آپ لوگ خوش ہیں، اب الیکشن کے اندر یہ تو نہیں ہوگا کہ ہارنے کے بعد بولیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ